اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ماہ مبارک رمضان میں احکام روزہ کا پہلا درس لے کے آپ مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کا کیا معنی ہے۔ روزہ یہ ہے کہ انسان خضوع و خشوع اور بندگی کے اظہار کی خاطر خداوند عالم کی بارگاہ میں اذان صبح یعنی فجر سے مغرب شرعی تک، یعنی مشرق کی طرف سے جو سرخی زائل ہونے تک، یہ ہمارے ہاں مغرب شرعی کی تعریف ہے۔ اذان صبح سے مغرب شرعی تک ان 9 چیزوں سے پرہیز کرے جو روزے کو باطل کر دیتی ہیں، تو اسے روزہ کہا جاتا ہے۔ اب روزہ جس شخص کے اوپر فرض ہوتا ہے اس کی چند شرائط ہیں۔ ہر انسان پہ واجب ہے کہ جب اس میں یہ شرائط جو ہم ذکر کر رہے ہیں وہ پائی جائیں تو وہ ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھے۔ پہلی اور دوسری شرط یہ ہے کہ بالغ اور عاقل ہو۔ یہاں پہ ہم شریعت کی نگاہ میں یہ بھی دیکھیں گے کہ انسان کب بالغ شمار ہوتا ہے۔ جب لڑکی قمری 9 سال یا عیسوی 8 سال 8 ماہ اور 21 دن پورے کر چکی ہو تو وہ بالغ شمار ہوتی ہے اور اس پہ نماز اور روزہ اور دیگر احکام لاگو ہو جاتے ہیں۔ جبکہ لڑکے میں ان 3 علامات میں سے کسی ایک علامت کا ہونا ضروری ہے جسے ہم بیان کر رہے ہیں۔ پہلی علامت منی کا نکلنا ہے، دوسری علامت زیر ناف سخت بال نکلنا ہے، تیسری علامت قمری 15 سال یا عیسوی 14 سال 6 ماہ اور 15 دن پورے کر لے تو یہ شخص جو ہے یا یہ لڑکا جو ہے وہ بالغ شمار ہوگا۔ اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ رخسار اور مونچھوں کے سخت بال کیا یہ بلوغت کی علامت شمار ہوتے ہیں یا شمار نہیں ہوتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ بعید نہیں ہے کہ رخسار اور مونچھوں کے جو سخت بال ہیں وہ بھی بلوغت کی علامت شمار ہوں، البتہ آواز کا جو بھاری پن ہونا ہے وہ بلوغت کی علامت شمار نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بے ہوش نہ ہو۔ ان شرائط کے اوپر ہم زیادہ نہیں روکیں گے چونکہ کچھ شرائط ایسی ہیں کہ جن کے اوپر زیادہ رکنے کی ضرورت ہے۔ تیسری شرط بے ہوش نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار عورت ہو تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ اس مقام پہ ایک شبہے کو بھی میں دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جن خواتین کی ماہ مبارک رمضان سے 1-2 دن پہلے یا دوران ماہ مبارک بچے کی ولادت ہوتی ہے اور وہ 40 دن تک نماز روزے سے پرہیز کرتی ہیں، تو ان کا یہ کام سراسر غلط ہے، کیونکہ خون نفاس کی کم از کم مدت 1 لحظہ اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے، لیکن اگر خون 10 دن سے تجاوز کر جائے تو ایسی عورت کی 2 صورتیں بن سکتی ہیں۔ دیکھنا پڑے گا کہ وہ خاتون جس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے جو حالت نفاس میں ہے، کیا وہ حیض میں عادت رکھتی ہے یا حیض میں اس کی کوئی عادت نہیں ہے۔ اگر حیض میں اس کی عادت ہے تو جتنے دن حیض کی عادت ہے اتنے دن نفاس شمار ہوگا۔ فرض کریں حیض میں اس کی عادت 7 دن ہے تو اس کا نفاس بھی 7 دن ہوگا، اور فقط اتنے دن ہی وہ روزہ نہ رکھنے کی مجاز ہے، یعنی جتنے دن اس کی حیض کی عادت ہے اتنے دنوں کو وہ نفاس شمار کرے گی اور اس میں وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ جبکہ اس کے بعد یعنی فرض کریں کہ 7 دن اس کی حیض کی عادت ہے تو 7 دن نفاس شمار کرے گی اور اس کے بعد استحاضہ شمار ہوگا وہ خون، اور اس میں وہ نماز اور روزہ کرنے کی پابند ہوگی اور نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ لیکن اگر فرض کریں کہ نفاس والی اس عورت کی حیض میں کوئی عادت نہیں ہے تو خون نفاس کی مدت اس صورت میں 10 دن شمار کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر خون جاری رہے تو 10 دن تک وہ استحاضہ شمار ہوگا، یعنی 20 دن تک وہ استحاضہ شمار ہوگا، اور اس دوران نماز اور روزے کی پابندی بھی کرنی اس کے اوپر لازم ہوگی۔ لیکن اگر ان 10 دنوں کے بعد یعنی 20 دن کے بعد بھی
3 یا اس سے زیادہ دن خون جاری رہتا ہے تو یہ کبھی حیض اور کبھی استحاضہ شمار ہوگا۔ لہٰذا خون نفاس اور حیض میں روزے کی چھوٹ ہے، لیکن استحاضہ کے ایام میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ خاتون کو 40 دن نماز اور روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو۔ لہٰذا چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر روزہ دار خاتون ہو تو وہ حیض اور نفاس سے پاک ہو۔ 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط کو اکٹھا بیان کرتے ہیں چونکہ یہ انتہائی مہم ہے اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ لہٰذا 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنا نقصان دہ نہ ہو یا ناقابل برداشت مشقت اور سختی کا باعث نہ ہو یا کوئی اور شرعی رکاوٹ نہ ہو، تو ان تمام صورتوں میں تب روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہوگا۔ اب یہاں اس مقام پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے سے ناقابل برداشت جو تکلیف ہوتی ہے یا ضرر اور نقصان ہوتا ہے یا معمول سے زیادہ جو مشقت انسان کو اٹھانی پڑتی ہے، جو روزہ چھوڑنے کا جواز ہے، تو اس کا کیا معیار کیا ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ ناقابل برداشت حرج ہو رہا ہے یا ضرر ہو رہا ہے یا معمول سے زیادہ مشقت ہو رہی ہے، تو اس کا کیا معیار ہے؟ معیار یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ اس کے لیے اچھا خاصا نقصان دہ ہے، یعنی ایسا نقصان جو عام طور پہ برداشت نہیں ہو سکتا ہے، تو اس صورت میں وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بلکہ اگر یقین یا اطمینان نہیں ہے، بلکہ اس طرح کا کہ نقصان کا کہ جو نقصان عام طور پہ برداشت نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے نقصان کا اگر ایسا احتمال بھی ہو کہ جس سے خوف پیدا ہو جائے اور اس کا وہ احتمال عقل مند افراد کی نظر میں درست بھی ہو، عقل مند افراد بھی اس احتمال کو حیثیت دیتے ہوں اور اس کی وقت سمجھتے ہوں، تو روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ بلکہ اگر یہ نقصان ہلاکت، موت اور یا جان پر ظلم کا باعث ہو تو اس کے لیے پھر روزہ رکھنا حرام ہو جائے گا۔ لہذا معیار یہ ہے کہ اگر انسان کو یقین یا اطمینان ہو کہ روزہ رکھنا اس کے لیے اچھا خاصا نقصان دہ ہے تو تب روزہ چھوڑنا جائز ہے، یا اگر اسے ایسا احتمال ہو اس نقصان کا کہ جس سے خوف پیدا ہو جاتا ہو اور عقل مند افراد اس احتمال کو کوئی اہمیت دیتے ہوں اور ان کی نظر میں یہ احتمال درست ہو، تو تب روزہ رکھنا اس کے اوپر واجب نہیں ہے، اور بعض اوقات روزہ رکھنا حرام بھی ہو جاتا ہے جب ہلاکت کا یا کسی عضو کے ناقص ہونے کا یا معطل ہونے کا خوف ہو یا خطرہ ہو تو۔ اب یہاں اس ضمن میں چند مثالوں کے ذریعے ہم اس مسئلے کو جو ہے وہ مزید واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1، ہمارے ہاں 9 سال کی لڑکیوں پہ جو شرعی اعتبار سے جیسے ہم نے بتایا کہ روزہ واجب ہو جاتا ہے، لیکن آج کل 9 سال کی لڑکیاں بہت چھوٹی ہوتی ہیں جن کے لیے روزہ رکھنا مشقت کا باعث بنتا ہے، تو کیا اس صورت میں وہ چھوٹی بچیاں جو شرعی اعتبار سے تو بالغ ہوتی ہیں لیکن روزے کا دورانیہ چونکہ بعض اوقات بہت زیادہ ہو جاتا ہے، تو کیا وہ روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتی ہیں یا نہیں چھوڑ سکتی ہیں؟ وہ لڑکیاں جو ابھی تازہ بلوغت کی عمر کو پہنچی ہوں اور اس طرح کے دیگر افراد بھی اگر ماہ مبارک رمضان میں ان کے لیے روزہ رکھنا یقینی طور پہ اچھے خاصے نقصان کا باعث بنتا ہے اور ان کے مریض ہو جانے کا خوف ہو تو ان پہ مریض کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ لیکن اگر روزہ رکھنا ان کے لیے نقصان دہ نہ ہو مگر دن طویل ہے، دن لمبا ہے، 17 گھنٹے 18 گھنٹے کا دن ہے، یا گرمی کی شدت کی وجہ سے روزے کو مکمل کرنا ان کے لیے انتہائی مشقت کا باعث ہو کہ عام طور پر ایسی مشقت جو ہے وہ برداشت نہ کی جا سکتی ہو، تو ایسی صورت میں قربت مطلقہ کے کثرت سے وہ افراد روزہ رکھیں گے، حتیٰ کہ وہ لڑکیاں بھی قربت مطلقہ کے کثرت سے روزہ رکھیں گے، اور جب بھی شدید کمزوری یا زیادہ پیاس کا ان کے اوپر غلبہ ہو جائے گا اور پیاس کا احساس معمول سے زیادہ سخت اور مشکل ہو جائے تو وہ پانی پی سکتے ہیں یا کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن احتیاط واجب کی بنا پر کھانے اور پینے میں فقط ضرورت کی مقدار پر ہی اکتفا کیا جائے، اور باقی دن میں وہ کام جو روزے کو باطل کرتے ہیں ان سے پرہیز کیا جائے، یعنی امساک کرے گا اور
اور ہر صورت میں کھانے اور پینے سے روزہ تو اس کا باطل ہو جائے گا۔ دوسری مثال یہ ہے کہ مکلف کسی بیماری میں مبتلا ہو اور اس میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان کا موجب بنے، یا اتنا شدید حرج یعنی تکلیف ہو جسے عام طور پہ برداشت نہ کیا جا سکتا ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، جیسے دل، بلڈ پریشر، گردے یا شوگر وغیرہ کا مریض ہے۔ اور ایسا شخص اگر آئندہ رمضان سے پہلے قضا کرنے کے اوپر قادر ہو تو وہ قضا کرے گا، یعنی ایسا مریض جس کا ہم نے تذکرہ کیا ہے کہ کسی بیماری میں مبتلا ہے اور اس میں روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے یا شدید حرج کا باعث بنتا ہے جسے عام طور پہ برداشت نہیں کیا جا سکتا، تو ایسا مریض اگر آئندہ رمضان سے پہلے قضا کرنے پہ قادر ہے تو قضا کرے گا، وگرنہ ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا فقیر کو دے گا۔ نمبر 3، اگر کسی مریض کو دن میں ایک مخصوص وقت میں ایسی دوا لینی ہو جس کے بغیر اس کا چارہ نہ ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ اپنے وقت پر دوا لے، لیکن اس کا روزہ باطل ہوگا، اور دوران سال اگر وہ قضا کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا فقیر کو دے گا۔ نمبر 4، ماہ مبارک میں روزہ رکھنے سے شوگر کے مریض کی طبیعت اگر اس قدر خراب ہو جائے کہ بے ہوشی کا خطرہ ہو تو اس کے لیے افطار جائز ہے، روزہ وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اب دوران سال اگر قضا کرنے پہ قادر نہیں ہے تو اس صورت میں ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا کسی فقیر مومن کو دے گا۔ اور یہاں پہ یہ مسئلہ بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ روزے کی حالت میں جو شوگر کے مریض ہیں، کیا اگر وہ انسولین لگا لیں تو کیا انسولین سے روزہ باطل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ انسولین سے اگر کوئی منفی اثرات مرتب نہ ہوں تو اس کے استعمال سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ 5ویں مثال یہ ہے کہ اگر کسی کے گردے یا مثانے میں پتھری ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے نقصان دہ ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طریقہ اگر کوئی شخص دائمی مریض ہے، ہمیشہ مریض ہے، اور رمضان کے بعد بھی روزہ رکھنے پہ قادر نہ ہو تو ہر روزے کے بدلے میں 750 گرام گندم یا آٹا وغیرہ وہ کسی فقیر کو دے گا۔ اور پورے ماہ کا اگر وہ دینا چاہتا ہے، یقیناً پورے ماہ کا دے گا، تو پورے ماہ کا 22.5 کلو آٹا بنتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ اس سے دگنا یعنی 45 کلو کسی مومن فقیر کو وہ دے۔ تو یہاں تک ہم نے آپ کی خدمت میں تقریباً 7 شرائط جو ہے وہ بیان کر دی ہیں، اور اسی شرط کی مزید کچھ مثالیں جو ہیں وہ باقی ہیں جنہیں آئندہ درس میں مومنین کرام کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔